السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ابھی آپ سورۃ القمر کی آیات سن رہے تھے جس میں بار بار اس بات کا تذکرہ ہوتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہم سے ایک سوال ہے کہ اللہ نے ایک کتاب اتاری ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے، تو کیا ہے کوئی جو اس سے فائدہ اٹھائے، جو اس سے سبق سیکھے، جو اس کو اپنا رہنما بنائے، اس کے مطابق زندگی بسر کرے اور دنیا اور آخرت دونوں میں خوشحالی حاصل کرے؟ انسان بھولنے والا ہے، انسان کو ہمیشہ یاد دہانی کی ضرورت رہتی ہے. اور آپ دیکھیے کہ دن میں کتنے ہی اہم کام ایسے ہوتے ہیں جن کو کرنے کا ہمارا پورا ارادہ ہوتا ہے لیکن ہم ان کو بھول جاتے ہیں. حتیٰ کہ بعض اوقات ہم دوا کھانا بھی بھول جاتے ہیں جس میں ہمارے لیے شفا ہوتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے وہی بھی بنائی. تو یہ انسان کی نیچر ہے کہ وہ بھولنے والا ہے اور یہ انسان کی ویکنس ہے، اس کو یاد دہانی کرانے کی ضرورت رہتی ہے. اسی طرح آخرت کے معاملات میں، اسی طرح ہدایت کے معاملے میں بھی ہم سب کو یاد دہانی کی ضرورت رہتی ہے. پھر یہ کہ ہمارے ساتھ ہمارا نفس بھی ہے، شیطان بھی پیچھے لگا ہوا ہے، تو ہمیں اس بات کی ضرورت رہتی ہے کہ ہمیں کوئی نصیحت کرتا رہے، یعنی ہمیں نصیحت کی ضرورت رہتی ہے. تو یہ نصیحت کون کرے اور کس کی نصیحت ہم قبول کرنے کو تیار بھی ہو جائیں؟ ہم اپنے جیسے انسانوں کی نصیحت کا برا مان جاتے ہیں، حتیٰ کہ بچے اپنی ماں کی بات کا برا مان جاتے ہیں. تو ہمیشہ انسان کو ضرورت رہتی ہے اس بات کی کہ اس کو کوئی ایسا نصیحت کرے کہ جس پر اس کو مکمل اعتماد ہو، اور وہ ہمارے خالق، مالک، ہمارے رب، ہمارے پروردگار کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ رب العالمین ہی ہو سکتا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں عقل سمجھ سے نوازا، جس نے ہمیں کھانے پینے کو دیا، جس نے ہماری تمام ضروریات پوری کی. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اسی کی طرف سے ہے. وما بکم من نعمت فمن اللہ، کوئی بھی جو نعمت تمہارے پاس ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ اس نے ہماری ہدایت کا، ہماری ضروریات کا انتظام کیا، اور ضرورت ہدایت کے لیے اس نے ہر دور میں پیغمبر بھیجے، اور آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ان پر یہ کتاب نازل کی، اور کتاب کے شروع میں ہی فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب عظیم، اس میں کوئی شک نہیں، پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ اس کو لے سکتے. ھدی للمتقین، متقی لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آئی، متقی لوگوں کے لیے یہ ایک روشنی ہے. متقی کون ہوتا ہے؟ متقی کس کو کہتے ہیں؟ پرہیزگار. تو پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ جو پرہیز کرے. کس سے پرہیز کرے؟ گناہوں سے پرہیز کرے، نقصان دہ چیزوں سے پرہیز کرے. تو جو شخص نقصان سے بچنا چاہتا ہے اور نقصان سے پرہیز کرتا ہے، نقصان دینے والی چیزوں سے، جس میں سب سے نمبر 1 ہمارے اپنے ہی گناہ، ہماری ہی غلطیاں، ہماری ہی کوتاہیاں، ہماری ہی سستی ہے. تو جو بچنا چاہتا ہے اپنے نفس کے شر سے، معاشرے کے شر سے، شیاطین اور جنات کے شر سے، گناہوں کے، اپنی ہی غلطیوں کے شر سے، تو اس کے لیے یہ کتاب ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کتاب دی تاکہ ہم مصیبتوں سے بچ سکیں، اس دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. دنیا میں بھی ہر طرح کے شر سے بچ سکیں اور آخرت کی بھی تکلیف سے بچ سکیں. اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو کتاب دی، اس کتاب کے بارے میں فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یاد دہانی کے لیے ہم نے، نصیحت کے لیے ہم نے قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے. تو ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے، ہے کوئی جو اس سے فائدہ اٹھائے؟ تو اس پر ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے؟
ہم سب اپنے بارے میں سوچیں کہ کیا ہمیں قرآن کی نصیحت کی ضرورت ہے؟ کیا قرآن ہمارے لیے فائدہ مند کتاب ہے؟ کیا قرآن ہمارے لیے راہ نجات ہے؟ ہم سب بحیثیت ایک مومن کے یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں ہے. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس کی حکمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ تلک آیات الکتاب الحکیم ہدم و رحمت للمحسنین، کہ نیکی کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے یہ آیات. یعنی اگر ہم ان آیات سے، یعنی قرآن مجید کی آیات سے فائدہ اٹھائیں گے تو یہ ہمارے لیے رحمت کا باعث ہوگا. ہم میں سے کوئی انسان ایسا نہیں جو کسی نہ کسی مسئلے کا شکار نہ ہو، جس کی زندگی میں کوئی پرابلم ہی نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو. ہر شخص کو کسی نہ کسی طرح کوئی غم یا دکھ یا بیماری یا کوئی کنفیوژن یا الجھن یا دل کی بے چینی کے امراض لاحق ہیں. ان کا حل کیا ہے؟ ان کا حل یہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی چیز ملے کہ جس سے ہم ان مصائب سے نکل سکیں، اور وہ اسی کتاب کے ذریعے ہمیں ملتی. رحمت آتی. کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا مبارک ہے. برکت بھی آتی، رحمت بھی آتی، ہدایت بھی ہے، یاد دہانی بھی ہے، نصیحت بھی ہے، حکمت والی کتاب بھی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ بے شک یہ قرآن ایک رسی ہے، اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے. اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، کیونکہ اس کے بعد تم ہرگز گمراہ اور ہلاک نہیں ہو سکتے. یہ ہے اس کتاب کا فائدہ کہ اس کے ذریعے ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہایت مضبوط ہو جاتا ہے. اس کو چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم ہلاکت اور مصیبت کی اور آفات کی وادیوں میں جا پڑے، گر گئے. اور اگر ہم نے اس کو تھامے رکھا، پکڑے رکھا، تو کیا وعدہ ہے؟ اس کے بعد تم ہرگز گمراہ اور ہلاک نہیں ہو سکتے. تو ہلاکت سے بھی بچانے والی ہے یہ کتاب اور گمراہی سے بھی بچانے والی ہے، اور پھر انسان کو اندھیروں سے نکالنے والی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور. ایک ایسا رسول جو تمہیں اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے. ہم سب جانتے ہیں کہ اندھیرا انسان کے بھٹکنے کا ذریعہ بھی ہوتا ہے اور انسان کے لیے گھبراہٹ، خوف اور پریشانی کا ذریعہ بھی ہوتا ہے. تو یہ کتاب جو ہے یہ انسان کو اندھیروں سے نکالتی ہے. اندھیروں سے، اندھیرے میں کتنی گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے. تو اسی طرح کچھ اندھیرے تو فزیکل ہوتے ہیں جو نظر آتے ہیں، اور کچھ اندھیرے دلوں پہ ایسے پڑ جاتے ہیں اگر قرآن کی روشنی نہ ہو کہ انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، بلا وجہ اداسیوں کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ قرآن انسان کے دل کے لیے شفا ہے. شفاء لما فی الصدور، سینوں میں جو ہے، یعنی انسان کے دل، اور دل میں کیا ہے؟ وسوسے اور بے چینی اور پریشانی اور بے اطمینانی. تو یہ کتاب ان سب چیزوں کے لیے ایک روشنی ہے اور انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور سکون کا ذریعہ ہے. کتاب نور ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے جس کے ساتھ اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے چلے سلامتی کے راستوں کی طرف ہدایت دیتا ہے. یعنی اس کتاب کے پیچھے چل کر ہم سلامتی پا سکتے ہیں، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. جندب بن عبداللہ بجلی سے مروی ہے کہ انہوں نے تابعین میں سے اپنے کچھ شاگردوں کو کہا میں آپ لوگوں کو قرآن کی نصیحت کرتا ہوں، یعنی قرآن پڑھنے کی، کیونکہ یہ تاریک رات میں روشنی ہے اور دن میں رہنمائی کرنے والا ہے، بس اس پر عمل کرو. یہ روشنی ہے. پھر قرآن ہی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ کتاب سب سے زیادہ صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے. سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا. یہ قرآن تو وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، سب سے سیدھا. اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، یعنی اچھے عمل، نیک عمل،
انہیں خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اتنا بڑا کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا دنیا میں، کیونکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا ایک قطرے جتنی بھی نہیں، مچھر کے پر کے برابر. مچھر ہی چھوٹا چیز ہوتی ہے اور اس کا پر کیا چیز ہے. تو دنیا میں انسان اگر سب کچھ بھی وہ حاصل کر لے جس کی وہ تمنا کرتا ہے تو وہ الٹیمیٹلی اس کی ویلیو اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ مچھر کا پر. یعنی بظاہر ہم دنیا میں بزنس کر کے، گھر بنا کے، دنیاوی رونقیں اپنے ارد گرد اکٹھی کر کے ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے اور ہم دوسروں سے آگے نکل گئے، لیکن جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ ایک مچھر کے پر سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اور یہ اجر کبیر جو ہے جنت کی شکل میں جو ملنے والا ہے اس کی کوئی حد ہی نہیں. یعنی ایک تو یہ کہ زندگی ختم ہونے والی نہیں، یہی سب سے بڑا انعام ہے، اور پھر اس کے بعد زندگی میں نعمتوں پر نعمتیں کہ ہمیشہ کے لیے انسان زندہ رہے گا، اور پھر نعمتیں، نعمتوں پر نعمتیں، نعمتوں پر نعمتیں. ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کیا جنت میں ببول کا درخت ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہوگا. کہا اس کے کانٹے بھی ہوں گے؟ کہا ہاں. اور اس کانٹے میں مومن کے لیے جو رزق ہوگا، یعنی 70,000 قسم کے کھانے ہوں گے جن میں سے ہر ایک کا رنگ مختلف ہوگا. دنیا میں اتنے رنگ ہیں کوئی؟ چند ایک گنتی کے بعد رنگ ختم ہو جاتے ہیں. دنیا میں ہم وہ نعمتیں دیکھ ہی نہیں سکتے، اور اگر ہمیں 70,000 رنگ کے کھانے مل بھی جائے تو کیا زندگی ہے ہمیں کہ 70,000 دن ہی ہمارے پاس ہوں؟ کیونکہ سال کے تو 365 دن ہیں. اگر کوئی 70 سال بھی جیتا ہے، 80 سال، 100 سال بھی جیتا ہے تو 70,000 دن نہیں ملتے اس کو. تو دنیا کی تو زندگی اتنی نہیں کہ جس میں انسان یہ ساری نعمتیں، اس کا بدلہ پا کر، اس کا اجر پا کر اس کا استعمال بھی کر سکے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور دن رکھا، ایک اور زندگی رکھی ہم سب کے لیے کہ وہاں جا کر ہم یہ اجر کبیر پا سکیں، اس قرآن کو پڑھ کر، اس کو پڑھا کر، اس پر عمل کر کے، اس کی خدمت کر کے. لیکن عام طور پر ہم اس کو بھول جاتے ہیں. پھر صرف یہ نہیں کہ آخرت کا اجر ہے، بلکہ دنیا میں بھی جتنے علوم ہیں ان تمام کا مجموعہ ہے یہ کتاب. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا جو شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ قرآن میں غور و فکر کرے، اس لیے کہ اس میں پہلے اور پچھلے تمام علوم موجود ہیں، اور ان کا دعویٰ کسی جذبات پر مبنی نہیں تھا بلکہ حقیقت پر مبنی تھا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو نئے نئے انکشافات ہوتے چلے جاتے ہیں اور ادھر سے ہم قرآن پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ اچھا اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، لیکن ہم غور و فکر نہیں کرتے. پھر اسی طرح یہ کتاب جو ہے یہ ایک بے مثال کتاب ہے، اس جیسی کوئی کتاب نہیں، اس جیسا کوئی علم نہیں. لیکن افسوس یہ کہ ہم دنیاوی علوم پڑھ کر، دنیا کی کوئی چھوٹی موٹی ڈگری لے کر بہت خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہمارا بچہ قرآن پڑھنے لگ جائے تو ہمیں مسلسل پریشانی رہتی کہ دوسروں سے پیچھے رہ گیا. وہ پیچھے نہیں رہا، ایز لانگ ایز وہ اپنا وقت اس کے ساتھ لگا رہا ہے تو وہ آگے ہی جا رہا ہے. ایک ایک حرف پر اتنا اجر. دنیا کی کون سی کتاب ہے جس کو پڑھنے پر اس کے ایک ایک لیٹر پر 10 نیکیاں مل رہی ہوں انسان کو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. ان سے کہیے کہ اگر تمام انسان اور جن سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز بنا لیں تو نہیں لا سکیں گے، اس جیسے کوئی چیز نہیں لا سکتے، خواہ وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائے. تو یہ کتاب بے مثال کتاب. دنیا کی کوئی کتاب، دنیا کا کوئی علم، دنیا کی کوئی ڈگری اس کے اقل نہیں ہے. پھر یہ سکینت اور رحمت والی کتاب ہے، خصوصاً جب لوگ مل کر اس کو پڑھتے ہیں، اکٹھے بیٹھ کر اس کو سیکھتے سکھاتے ہیں. فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اس کی تعلیم و تدریس میں مصروف ہوتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں. دیکھیے کوئی عام سا انسان بھی ہمیں یاد کرے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، اچھا اس نے ہمیں یاد رکھا. کہاں یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے مجلس میں اس کا ذکر کرتے ہیں ایسے لوگوں کا. یہ کم آنر ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے قرآن کے ماہرین کو، قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کو وہ اہمیت نہیں دی، ہماری سوسائٹی میں ان کا کوئی مقام نہیں.
لہذا لوگ پھر اس میں آگے بڑھنے اور اس میں وقت لگانے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، جبکہ اللہ کی نگاہ میں ایسے لوگ بہت معزز اور مکرم ہیں. اور اس میں جو لوگ بھی قرآن کی خدمت کر رہے ہوں انہیں کبھی بھی اپنا کانفیڈنس لوز نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی لو سیلف اسٹیم کا شکار نہیں ہونا چاہیے. میں تو کچھ کر ہی نہیں رہی، میں تو ایسے ہی شاید میرا وقت ضائع ہے، شاید میری عمر ضائع ہے. نہیں، جس رب نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس پر اجر کبیر عطا کرے گا تو اس کے ساتھ زندگی گزر جائے تو اس سے اچھی چیز اور کیا ہو سکتی ہے. پھر اسی طرح اس کا پڑھنے والا قابل رشک ہے. اور یہ بات بھی ہمیں ایک صحیح حدیث سے، صحیح بخاری کی حدیث سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں بات پتہ چلی. آپ نے فرمایا رشک تو بس دو ہی آدمیوں پر ہونا چاہیے، رجل علمہ اللہ القرآن فہو یتلوہ آناء اللیل وآناء النہار. ایک وہ شخص جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ رات دن کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے. یعنی علم بھی ہے اس کے پاس اور پھر اس کا اس سے تعلق بھی ہے، رات کو بھی پڑھتا ہے اور دن کو بھی پڑھتا ہے. اور خصوصاً جو حفاظ کرام ہوتے ہیں وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ہم سب دیکھیں کہ ہم دن میں کتنا قرآن پڑھتے ہیں اور رات میں کتنا پڑھتے ہیں، دن کو کب پڑھتے ہیں، رات کو کب پڑھتے ہیں. اور اگر دن کو پڑھ لیتے ہیں صرف صبح کے وقت اور رات کو نہیں پڑھتے تو رات کو پڑھنے کی بھی عادت بنا لیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کئی سورتیں پڑھ کے سوتے تھے، ہم کم از کم سورت ملک ہی پڑھ لیں. یعنی رات کو جب آپ سونے کے لیے جائیں تو آپ قرآن مجید اٹھائیں اور دیکھ کر، بے شک آپ کو زبانی بھی یاد ہو لیکن آپ دیکھ کر اس کو پڑھیں، کیونکہ مصحف سے دیکھ کر پڑھنا جو ہے وہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. اور پھر سورۃ الملک پڑھنے کا اتنا بڑا اجر ہے کہ قبر میں جب بندے کے پاس عذاب آئے گا سر کی طرف سے تو آگے سے آ جائے گی، دائیں طرف سے آئے گا تو وہ دائیں طرف سے، یعنی اس کو پروٹیکٹ کرے گی. تو اگر اور کچھ نہیں رات کو پڑھ سکتے تو کم از کم سورۃ الملک پڑھنے کی عادت ڈال لیجیے. پھر بات یہ ہو رہی تھی کہ قرآن ایک آسان کتاب ہے، اس کا پڑھنا مشکل نہیں ہے، محنت ضرور لگتی ہے لیکن کوئی ایسا فلسفہ نہیں جو کچھ سمجھ میں نہ آئے. بلاغت کے باوجود اس کی زبان بہت زبردست ہے، ہائی سٹینڈرڈ کی لینگویج ہے اس کی، اس کے باوجود سمجھنا آسان ہے. ورنہ آپ نے دیکھا کہ جو لوگ اسکالرلی زبان بولتے ہیں اور خاص ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں تو ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی بعض اوقات. اگر ڈاکٹر لوگ آپس میں بیٹھ کے کچھ باتیں کر رہے ہوں، کچھ ایسے دوائیوں کے نام، بیماریوں کے نام اور چیزوں کے نام لے رہے ہوں تو ایک عام بندہ پاس بیٹھ کے اس کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا بات کر رہے ہیں. لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو اگر ہم صرف اس کا لفظی ترجمہ بھی جانتے ہو نا اور مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، خاص طور پر رمضان میں تراویح میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح آپ کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے اور کیسے دل خوش ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ جو آسان ہونا ہے اس کے بارے میں آتا ہے، قشیری کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کی زبانوں پر اس کی قرات کو، کچھ لوگوں کے دلوں پر اس کے علم کو، کچھ لوگوں کے دلوں پر اس کے فہم کو، کچھ لوگوں کے دلوں پر اس کے حفظ کو آسان بنایا. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ قرات میں انہیں مشکل پیش آتی ہے، کوشش کے باوجود وہ بہت اچھی نہیں کر پاتے لیکن وہ سمجھتے بہت اچھی طرح ہے، جو انہیں بتایا جاتا ہے قرآن میں سے وہ دل پہ لے لیتے. کچھ لوگ حفظ ان کے لیے بہت آسان ہے، ہر ایک کے لیے اگر نہیں لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ آسان ہے، اور پھر کچھ لوگوں کے لیے اس پر عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ یہ سب قرآن کے اہل ہیں اور یہ سب اللہ کے اہل اور اس کے خاص بندے ہیں کہ جو اس قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ابن قیم کہتے ہیں کہ اس کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان بنانا اس کی کئی قسمیں ہیں. نمبر 1، اس کے الفاظ کو حفظ کے لیے آسان بنانا. یعنی عربی زبان، عربی مبین ایسی زبان ہے کہ جس کو پڑھیں اور اگر کچھ دفعہ تکرار سے پڑھے تو وہ زبان پر بہت آسانی سے رواں ہو جاتی ہے بنسبت اور زبانوں کے. دوسرا یہ کہ اس کے معنی کو فہم حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا. الفاظ باہم ملتے جلتے ہوتے ہیں، آیات باہم متشابہات ہوتی ہیں، ملتی جلتی ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے بھی ملتی جلتی، تو اگر کچھ حصہ بھی سمجھ آ جائے تو باقی آسانی سے سمجھ آنے لگتا ہے. اور تیسرا معنی انہوں نے اس کا یہ کیا کہ اس کے اوامر یعنی اس کے احکام اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان پہ عمل آسان ہے، یعنی قرآن پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے. اور جہاں تک تلاوت کی آسانی کا تعلق ہے تو ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے انسانوں کی زبان پر اسے آسان نہ بنایا ہوتا
تو مخلوقات میں کسی میں طاقت نہ ہوتی کہ اللہ عز و جل کے کلام کے ساتھ گفتگو کر سکتا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم اور اس کی قدرت اور عظمت، تو اس کا کلام پھر کتنا مشکل ہو سکتا تھا کہ ہمیں تو کچھ بھی سمجھ نہ آتا. اب دیکھیں کہ جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں نا، تو جب ہم ان کی تفصیل میں جاتے ہیں تو اس سے بھی ہم عاجز آ جاتے ہیں. مثلاً ہیومن باڈی ہے، تو جو بچے ڈاکٹر بنتے ہیں ان کو اچھی طرح پتا ہوگا کہ ایک اناٹمی پڑھتے پڑھتے یا پھر کیمسٹری پڑھتے ہوئے یا کوئی بھی سبجیکٹ ایسا پڑھتے ہوئے کیسی کیسی مشکلات پیش آتی ہیں، کیسے کیسے کتنی کتنی ٹرمینالوجی ان کی یاد کرنی پڑتی ہے، خوب رٹنا پڑتا ہے اس کو، اس کے باوجود بھول جاتے ہیں. یہ قرآن مجید میں ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جن کو آپ اتنا رٹیں کہ وہ آپ کو پھر یاد ہی نہ یا سمجھ ہی نہ آئے. یعنی ایسی زبان میں بات نہیں کی گئی کہ جو آپ کو سمجھ نہ آئے یا جس کو آپ کی زبان ادا ہی نہ کر سکے. پھر اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی اجمی کو دیکھیں جس کو صحیح طرح سے عربی بھی نہیں آتی اور وہ قرآن پڑھ رہا ہو جیسے ہم لوگ ہیں، تو آپ اللہ کا اس کی نعمتوں اور مکمل مہربانیوں پر شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو یعنی کہ یہ علم دیا. پھر سوتے جاگتے اس کی قرات ممکن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبے میں ارشاد فرمایا، سنو، میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کو وہ باتیں سکھا دوں کہ جن باتوں سے تم لا علم ہو. میرے رب نے مجھے آج کے دن وہ باتیں سکھا دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم پر ایک ایسی کتاب نازل کی جسے پانی دھو نہیں سکے گا، اور تم اس کتاب کو سونے اور بیداری کی حالت میں پڑھ لو گے. اس کا کیا مطلب ہے کہ پانی نہیں دھو سکے گا؟ بہت سے لوگ پلیٹوں پہ لکھ کے اس کو دھو کے پی جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ممکن نہیں. اللہ دلوں پر اس کو جما دے گا، یعنی دلوں پہ ایسا نقش ہوگا کہ کتابوں سے اگر مٹ بھی جائے تو دلوں سے پھر باہر آ جائے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے بہت بڑا اجر. کس طرح ہے؟ ابو ذر کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ یہ تمہارے تمام کاموں کی زینت اور حسن ہے. میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے زیادہ وصیت کیجیے. آپ نے فرمایا قرآن کی تلاوت کو اور اللہ کے ذکر کو لازم کر لو، یعنی اس کو نہ چھوڑنا. اور یہ نصیحت صرف ان کے لیے نہیں تھی، ان کے توسط ہمارے لیے بھی. قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کو لازم کر لو کیونکہ یہ آسمان میں تیرے ذکر کا باعث ہے. یعنی جب تم تلاوت کرتے ہو تو تمہارا ذکر کہاں ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ آسمانوں میں. اور زمین میں تیرے لیے نور اور روشنی کا سبب ہوگا. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اور وصیت کیجئے. فرمایا زیادہ ہنسنے سے گریز کرنا کیونکہ یہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کا نور لے جاتا ہے. یعنی بہت زیادہ کہکے لگانا، بات بات پہ اونچی اونچی ہنسنا، یہ پسندیدہ نہیں ہے. دوسری چیز ہے اس کا حفظ آسان ہے، یعنی قرات پڑھنا بھی، ریڈنگ کرنا بھی آسان ہے اور پھر حفظ کرنا بھی آسان ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے بچے بھی حافظ ہوتے ہیں. اگر ان کو کوئی اور کتاب دیں کہ اتنی کتاب کوئی اور حفظ کر کے لاؤ تو ان کے لیے مشکل ہوگی. کوئی انگریزی کی یا پشتو یا فارسی کی آپ دیں تو وہ یاد نہیں کر سکیں گے، تو وہ قرآن مجید یاد کر لیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ صحابہ ایسے تھے کہ جنہوں نے بہت جلد قرآن حفظ کر لی، جیسے زید بن ثابت جو ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بنو نجار کے اس لڑکے کو آپ پر نازل ہونے والی قرآن کی کئی صورتیں یاد ہیں، تو آپ کو بڑا تعجب ہوا. تو آپ نے فرمایا زید تو پھر یہودیوں کا طرز تحریر سیکھ لو، یعنی ہیبرو لکھنا سیکھ لو. پھر اسی طرح ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ جب میں امامت کراتا تھا تو میری عمر 6 یا 7 سال کی تھی. یہ عمرو بن سلمہ ہے، یعنی اس وقت انہوں نے بہت بڑا حصہ قرآن کا یاد کر لیا تھا. اور ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کے پاس پورا کپڑا نہیں تھا تو جب وہ رکوع اور سجدے میں جاتے تھے تو پیچھے سے ننگے ہونے لگتے. پھر ایک خاتون نے ان کے لیے ڈریس بنایا. پھر اسی طرح بعض اوقات بوڑھے لوگ بھی اس کو حفظ کر لیتے ہیں. کئی ایک مثالیں ہیں. اجمی لوگ حفظ کر لیتے ہیں، یعنی جن کی زبان عربی نہیں ہے. اور اس میں کچھ خواتین کے بارے میں بھی مجھے معلوم ہے. عمر اشقر کا نام آپ نے سنا ہوگا، ایک اسکالر ہے. تو ان کی والدہ کہتے ہیں کہ وہ 70 سال کی عمر ہو گئی ان کی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو قرآن پڑھنا ہے. اور جب قرآن پڑھنے کے لیے وہ گئی تو ان کو تو الف بے بھی نہیں آتی تھی. تو اب آپ خود سوچیے کہ ایک شخص عمر میں بھی بڑا ہو اور اس کو کچھ ریڈنگ بھی نہ آتی ہو
اور وہ کہے میں نے تو پڑھنا ہے، تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اور کچھ ہی عرصے کے بعد نہ صرف یہ کہ اس کی ریڈنگ مکمل کر لی بلکہ اس کے بعد اس کو حفظ بھی کر لیا۔ اسی طرح ایک 80 سال کے بوڑھے شخص کے حفظ کرنے کا واقعہ ہے کہ وہ مسجد نبوی میں کسی مدرس کے پاس گیا اور کہا کہ میں قرآن حفظ کرنا چاہتا ہوں۔ تو مدرس نے کہا کہ جیسے عرب کہتے ہیں نا، ابو یار آپ کی تو عمر بہت ہو چکی ہے، آپ حفظ نہیں کر سکتے، آپ کو نہیں یاد ہوگا، آپ ہمارے پاس بیٹھ کر قرآن سنا کیجئے، نہیں مجلس میں آ جائے، بیٹھے نہیں، لوگ پڑھ رہے ہیں آپ سنتے رہیں۔ اس نے کہا نہیں میں تو حفظ کرنا چاہتا ہوں، ارادہ پکا تھا نا۔ تو مدرس نے کہا کہ اچھا پھر پڑھیں، پڑھ کے سنائیں مجھے۔ اس نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا، پہلے تو آپ مجھے حروف سکھائیں، پہلے آپ پڑھنا سکھائیں مجھے۔ تو چونکہ وہ چاہتا تھا تو مدرس نے کہا اچھا پھر حروف پڑھنا سیکھو، یعنی الف با تا سے شروع کرو۔ تو واقعہ بیان کرنے والا کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں اس آدمی کو حروف کو بار بار پڑھتے ہوئے سنتا تھا گویا وہ پہلی جماعت کا طالب علم ہو، یعنی وہ حروف کی اتنی پریکٹس کر رہا تھا، پڑھ پڑھ کے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 5 سال کے اندر اللہ عز و جل نے اس پر اپنی کتاب حفظ کرنے کا احسان فرما دیا۔ ساری محنت، کوشش، ارادہ اور نیت کے خلوص کی بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کرنا چاہے اس کے لیے اس کو آسان کر دیا ہے، پھر اس کے معنی اور اس کو سمجھنا بھی آسان ہے۔ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کو آسان بنایا، اس کے معانی کو غور کرنے والے کے لیے آسان بنایا، اور اس کے الفاظ کو حفظ کرنے والوں کے لیے حفظ آسان کر دیا۔ یعنی مزاج ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ ایک کام اچھی طرح کرتے ہیں، کچھ دوسرا، لیکن یہ کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یعنی ہمیں پوچھا جا رہا ہے کہ تم کرنا چاہتے ہو، تو اگر کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان فرما دیں گے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ سمجھ، جب کوئی سمجھنے کی نیت کرتا تو اللہ اس کو سمجھا دیتے ہیں۔ اور دیکھیے کہ جنات نے قرآن ایک بار سنا تھا تو اس کے بارے میں سورۃ الجن میں آتا ہے کہ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، آپ کہہ دیجیے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ بے شک جنوں کی ایک جماعت نے کان لگا کر قرآن سنا تھا، اور انہوں نے کہا کہ بلا شبہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں یہدی الی الرشد، وہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ان کو سمجھ آ گئی کہ کتاب کیا بتاتی، کس لیے ہے یہ کتاب، تو ہمیں نہیں سمجھ آئے گا؟ راہ چلتے جنات نے سن کے اس کو سمجھ لیا، اور ہم انسان جن کو ان سے اللہ نے افضل بنایا، عقل سمجھ دی، تو وہ کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ اسی طرح مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگ تھے جیسے ولید بن مغیرہ اور اس کے ساتھی، وہ لوگ بظاہر نہیں مانتے تھے لیکن چھپ چھپ کے سنتے تھے اور سمجھتے بھی تھے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، یعنی اس کے ذریعے نصیحت قبول کرنا اور نصیحت کرنا دونوں آسان ہوتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اپنے پاس سے کسی کو نصیحت کرتے تو وہ مشکل ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اللہ کی کتاب کی بات کسی کو سناتے ہیں تو اس کے لیے اس کو ماننا اور اس پر یقین کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اسے تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور پھر بار بار سورۃ القمر میں یہ آیت آتی ہے کہ ہم نے اس کو نصیحت کے لیے آسان کیا، کیا ہے کوئی جو نصیحت پکڑے؟ پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ قرآن ایسی نصیحت کرتا ہے جس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، یعنی جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وہ جب قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں، ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر ایسی باتیں اس میں کہ جو دل و دماغ کو تر و تازہ کر دیتی ہیں، روشن کر دیتی ہیں۔ اس میں مثالوں کے ذریعے باتیں سمجھائی گئی ہیں جو کہ بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ قصوں اور کہانیوں کے ذریعے باتیں سمجھائی گئی ہیں اس کتاب میں۔ پھر خوشخبریوں اور ڈراموں کے ذریعے یعنی بات سمجھائی گئی ہے، یعنی ہر طریقے سے۔ اور ایک اس کی بڑی خوبی یہ ہے کہ ہر دفعہ پڑھنے سے ایک نئی بات ہی سمجھ آتی، ہر دفعہ سننے سے ایک نئی چیز دل کو لگتی ہے۔
اور انسان کو ایسے لگتا ہے ایک اسپارک ہوا، ایک روشنی مل گئی. پھر اسی طرح اس پر عمل بھی آسان ہے کیونکہ اس کے احکامات بہت واضح ہیں. نماز قائم کرو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہ سارے احکامات جو قرآن میں آئے ہیں آسان ہیں، اور پھر ان کو کرنا بھی آسان ہے، یعنی ان کو سمجھنا بھی آسان ہے اور پھر اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا بھی آسان ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں کرنا چاہتا. یعنی نماز پڑھنے سے تمہارے اپنے لیے آسانی ہو جاتی. اب دیکھیے کہ اور جیسے دعائیں قبول ہوتی ہے، ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو وہ دعاؤں کی قبولیت اور دینی فائدے تو اپنی جگہ ہے، لیکن ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نوافل کی کثرت کرتے ہیں ان کے جسموں کے اندر بڑھاپے تک فلیکسیبلٹی رہتی، ان کی موومنٹ بہت آسان ہوتی، بہت سی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں. سر جب زمین پہ لگایا جاتا ہے تو ہم جو ہر وقت کمپیوٹرز کے آگے بیٹھے رہتے ہیں، جو ریڈیشن ہوتی رہتی ہے اس کو انڈو کرتی. اسی طرح اور ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ یہ ہمیں دنیا کے فائدے مل رہے ہیں تو اس لیے ہم نماز تو اللہ کی عبادت کے لیے پڑھی جاتی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں آسانی لاتی اور انسان کے لیے صحت اور طاقت کا ذریعہ ہے. پھر اسی طرح اس میں جہاں اللہ تعالیٰ نے عظیمتیں دی ہیں وہاں رخصتیں بھی دی ہیں، جیسے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، ہر چیز سے متعلق. چھٹی چیز یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے شفا پانا آسان کر دیا ہے، بیماریوں سے شفا ہے. اگر اس نیت سے آپ پڑھتے ہیں کوئی چیز تو آپ کو شفا نصیب ہوتی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم عمی. کہہ دیجئے یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور یہ ان کے حق میں اندھا ہونے کا باعث ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایمان والوں کے لیے یہ کتاب ہدایت اور شفا ہے. سورۃ یونس میں آتا ہے یا ایھا الناس، سارے لوگوں کو کہا گیا، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ لوگوں تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، یہ دلوں کے امراض کی شفا ہے. اور آپ دیکھیے کہ دل ہی تو بگڑتے جا رہے ہیں، دلوں ہی کے تو خرابیاں ہیں، دلوں ہی کے تو مسئلے ہیں، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. حقیقت یہ ہے کہ قرآن جیسا کوئی معالج نہیں. ابن عثیمین کہتے ہیں آپ ڈاکٹروں سے دل کی پریشانیوں کو زائل کرنے کے لیے جو کچھ مرضی طلب کر لیں لیکن قرآن جیسا علاج ہرگز نہیں پائیں گے. یعنی آپ اگر پریشانی کی کوئی دوا لیتے بھی تو عموماً ان میں نیند کا اثر ہوتا ہے، آپ کھا کے دوا سو جاتے ہیں، آپ کو وقتی طور پر مسئلے سے چھٹکارا ہوتا ہے لیکن مسئلہ حل تو نہیں ہوتا، لہٰذا وہ ڈپریشن پھر لوٹ آتا ہے، پھر لوٹ آتا ہے. پھر اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے، دیکھا کہ ایک عورت ان کا علاج کر رہی ہے یا ان کو دم کر رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ کے ذریعے اس کا علاج کرو، عالجیہا بکتاب اللہ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے ذریعے شفا حاصل کی جا سکتی، خصوصاً سورۃ البقرہ جو ہر بیماری کا علاج ہے. خارجہ بن سلت کہتے ہیں، اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کیا، پھر جب واپس جانے لگے تو ایک قوم کے پاس سے گزرے جہاں ایک مجنون آدمی تھا جسے انہوں نے لوہے کی زنجیروں سے باندھ کے رکھا ہوا تھا. اس کے گھر والے کہنے لگے کہ ہمیں معلوم ہے کہ تمہارا یہ ساتھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر لے کر آئے ہیں، کیا اس کے پاس کوئی چیز ہے جس سے اس کا علاج کر سکے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا. پورے یقین سے اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح یہ آخری عمر تک صحت اور عافیت کا باعث ہے. حدیث میں آتا ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتا ہے ارذل العمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے ان کو پسترین حالت کی طرف لوٹا دیا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے قرآن پڑھا. یعنی ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. تو قرآن آخرت کا فائدہ تو ہے ہی، دنیا میں بھی فائدہ ہے، اس کے ذریعے ہدایت ملتی ہے، صراط مستقیم آسان ہوتا ہے.
گمراہی سے بچنا آسان ہوتا ہے کیونکہ انسان کو روشنی مل جاتی، تو ہر نقصان دہ چیز سے وہ الرٹ ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت پانے کا آسان راستہ ہے. اس سے سکینت نازل ہوتی ہے، سکون پانے کا ذریعہ ہے. اس کے ذریعے زندگی آسان ہو جاتی ہے، مسائل آسانی سے حل ہو جاتے ہیں. اور مرنے کے بعد کے فائدے کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو قبر کے عذاب سے نجات ہوتی ہے، حفاظت ملتی ہے. اب دیکھیے کہ آج تو ہم ان گھروں میں رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، سوشلائز کرتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب کیا ہوگا، سب ساتھ چھوڑ جائیں گے اور ساتھ پھر یہی کتاب ہوگی. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب اپنی قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو جب فرشتہ سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے تو تلاوت قرآن اسے دور کرتی ہے. کیا کہا میں نے؟ کوئی بتائے؟ جب فرشتہ قبر میں عذاب دینے کے لیے آتا ہے اور سر کی طرف سے آتا ہے تو تلاوت قرآن اسے ہٹا دیتی ہے پیچھے کہ اس کو عذاب نہ دو. جب سامنے سے آتا ہے وہ فرشتہ تو صدقہ دھکیل دیتا ہے، پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مساجد کی طرف چل کے جانا اسے دور کر دیتا ہے. پھر قرآن کے دن اس کا ساتھ ملے گا. حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ قیامت کے دن قرآن ایسے مرد کی شکل میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا، اور وہ اپنے پڑھنے والے سے کہے گا، میں وہی ہوں جس نے تجھے رات کو بیدار رکھا اور دن کو پیاسا رکھا. یعنی اس کو پڑھتے رہے تم کثرت کے ساتھ. قیامت کے دن قرآن سفارش بھی کرے گا اور اس کی سفارش سنی جائے گی، لیکن اس کی کرے گا جو اس کو پڑھتا ہے دنیا میں. حامل قرآن کو قیامت کے دن عزت ملے گی. اللہ تعالیٰ خصوصی طور پہ کہیں گے کہ اس کو زیور پہنا دیجئے، اس کو عزت کا تاج پہنا دیجئے، یعنی جو قرآن پڑھنے والا ہو. اس کے والدین کے سر پر نور کا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اتنی تیز ہوگی کہ دنیا کی کوئی روشنی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جب وہ پوچھیں گے کہ اللہ ہمیں یہ تاج کیوں پہنایا جا رہا ہے، تو بتایا جائے گا کہ تمہارے بچے کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے. فَيُقَالُ بِأَخْذِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنَ. پھر جنت کے درجات بڑھیں گے. ہر آیت کے بدلے کیا، یعنی پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اوپر سے اوپر، اوپر سے اوپر. دنیا میں ہمیں کتنی یعنی کہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اور آگے نکلے اور اوپر نکلے، لیکن بعض اوقات ہر ایک کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی، مگر قرآن پڑھنے والے کی یہ خواہش آخرت میں پوری ہو جائے گی. تو کرنے کے کام کیا ہے؟ نمبر 1، قرآن کو مشکل نہ سمجھے کہ ہمیں نہیں سمجھ آئے گا، ہمیں یاد نہیں ہوگا. نمبر 2، اس آسانی کو حاصل کرنے کی دعا کریں. نمبر 3، اس کا کچھ حصہ حفظ کرنا بھی شروع کریں. اس سے دماغ تیز ہوتا ہے. اگر وہ 80 سال کا بوڑھا 5 سال میں حافظ بن سکتا ہے تو ہم بھی تو کہیں پہنچیں گے ہی نا. تو ایک ایک آیت، تھوڑی تھوڑی چیز ضرور یاد کرتے رہیں. پھر اسی طرح قرآن جو ہے اس میں کرنے کا کام کیا ہے کہ جو نصیحت حاصل کرے وہ نافرمانیوں سے رک جائے اور پھر اسے آگے سیکھے اور سکھائے. ایک آیت بھی کوئی کسی کو سکھاتا ہے، صرف ایک آیت، تو جب تک وہ آیت پڑھے گا وہ شخص، تب تک اس کا ثواب اس کے ساتھ اس سکھانے والے کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. تو اس کے لیے تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ضروری ہے تاکہ وہ قرآن سکھانے والوں کو بھی نہ بھولیں، اور اگر وہ بھول بھی جائے تو جتنا وہ پڑھتے جائیں گے وہ تو آپ ہی کے حصے میں آئے گا. پھر یہ کہ اس کو اللہ کی خاطر سیکھنا سکھانا چاہیے، دنیا کمانا اس کا مقصد نہ ہو. اور اللہ سے دعائیں بھی مانگنی چاہیے، شرح صدر کی دعا، رب اشرح لی والی، آسانی کی دعا، پھر قرآن کو دل کی بہار بنانے کی دعا. تو کرنے کے کاموں میں ایک اور کام یہ بھی ہے کہ ہم اپنی قرات کو پہلے سے زیادہ کر دیں. اگر پہلے 1 رکوع پڑھتے تھے تو اب 2 پڑھیں. اگر پہلے 2 پڑھتے تھے تو اب 4 پڑھ کے، یعنی قرآن مجید کا ہر پارہ جو ہے روزانہ پڑھتے پڑھتے اس کو مکمل کریں. تلاوت کی عادت ڈالیں، سمجھنے کی عادت ڈالیں، پڑھنے کی، یاد کرنے کی، کچھ نہ کچھ حصہ حفظ کرتے رہیں. ایسی کلاسز میں جائیں، ایسے لوگوں سے ملیں جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں، پڑھائیں اور آپ آگے بڑھیں. اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہونی چاہیے. جس شخص کے دل میں کبھی بھی خیال آ گیا عمر کے کسی بھی حصے میں، تو اس کو اس کی نیت کا اجر تو ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ کوشش کا اجر بھی. اس لیے
اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس پر یعنی قرآن کو اپنی زندگیوں میں لا سکے. ٹھیک ہے. تو اب آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ اندر ہی پاک کچھ کہیے آپ اسی ٹاپک. یہ کہ قرآن مجید کو جیسے ہم پڑھتے بھی ہیں اور عموماً جو ہے جیسے راہ رمضان بھی آ رہا ہے اس سے بھی ہمارا تعلق ہوتا ہے کچھ نہ کچھ قرآن مجید. اگر پہلے سے اس کو کچھ تھوڑا سا سمجھنا بھی شروع کر دیں کیونکہ قرآن مجید بیسیکلی آیا اسی لیے ہے کہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ بھی ہو کہ لکھا ہوا کیا ہے. الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم قرآن مجید پڑھتے بھی ہیں اور اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور سب کچھ. لیکن یہ سمجھ کر پڑھنا اور اس طرح پڑھنا کہ جس طریقے سے قرآن میرے لیے نازل ہوا ہے, میرے لیے اترا ہے اور میرے لیے اس میں بات ہو رہی ہے, تو اس طرح پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر بھی پڑھیں. تو سمجھ آئے گا تو انشاءاللہ پھر اس کو دل سے بھی ہم پڑھ سکیں گے اور اس کے مطابق عمل بھی کر سکیں گے اور پھر ہی دنیا اور آخرت کے وہ سارے درجات انشاءاللہ حاصل ہو سکتے ہیں. اور ہمیں یقین ہونا چاہیے اس بات پر, یقین کہ اس پڑھنے پر اجر ہے ہی ہے. کوئی کتاب پڑھنے پر وہ اجر نہیں جو اس قرآن کے پڑھنے پر. اب دیکھیے گھنٹوں واٹس ایپ پہ بیٹھے رہتے ہیں, فون کالیں سنتے سناتے رہتے ہیں, لیکن پتہ نہیں اس میں سے کیا کماتے ہیں. اس کے مقابلے میں قرآن نہیں سکا مثلی ہی شے. پہلی بات تو یہ کہ قرآن جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد جو ایک دل کو سکون اور جو ایک اطمینان ہوتا ہے اور آپ کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے, وہ قرآن کو پڑھے بغیر نہیں آ سکتا. تو اس لیے سب یہ ہے کہ قرآن کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر ہماری زندگیاں بھی بہتر ہوں گی اور ہم اس کو اور جو دل کا جو سکون ہے, جو آپ چاہے جتنی میڈیسن لے لیں ڈپریشن. چلیے میں کل کافی ٹائم ہو گیا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.